السلام علیکم. بے وجہت علی شاہ. ہماری تعلیمی زندگی اور ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے جس پہ ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا ینگسٹر اس فرق کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا. اس سے ریلیٹڈ میں کچھ چیزیں ینگسٹرز کے ساتھ خاص طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے، کہ زندگی کیسے ہمیں سبق سکھاتی ہے، اور اس نے میں نے زندگی سے اس کیسے سبق سیکھے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. نمبر 1، نیور ایور ٹرسٹ اینی باڈی. کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ نہ کیجیے. یقین کرے جو بھی آپ کا خیر خواہ ہو، جو بھی آپ کا نزدیکی بندہ ہو، جو بھی آپ کا قریبی بندہ ہو، سوائے فیملی کے، وہی آپ کو دھوکہ دے گا، وہی آپ کو چوٹ پہنچائے گا، وہی آپ کو ایسی جگہ پر ضرب لگائے گا کہ آپ کے پرخچے اڑ جائیں گے، آپ کے ہوش ٹکانے لگ جائیں گے. آپ کو کہ یار یہ بندہ یہ بھی میرے ساتھ کر سکتا ہے. میں تو اس کا یقین کریے تو میرے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا. یہ بندہ یہ میرے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے. اس کے لیے ریڈی رہیے. آپ کی آنکھیں باہر نکل آئے گی. ایسے طریقے سے زندگی آپ کو سبق سکھائے گی. ایسے لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ آپ یقین کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار میں کس طرح ٹریٹ کر رہا تھا اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا. نمبر بلاک ہو جائے گا، ساری چیزیں. تو کبھی بھی آپ لوگ نا کسی پہ اعتبار نہ کیجیے. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص ہو رہا ہے، حد سے زیادہ آپ کی جو اشش کر رہا ہے، آپ کے قریب ہونے کی کوشش کر، تو ذہن میں رکھیے کہ اس بندے نے کوئی چیز آپ میں ڈھونڈ لی ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے یا کوئی آپ کو اپنے نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہے، تو ذہن میں رکھیے کہ یہ بندہ آپ کو نہیں، آپ کے پاس کچھ چیز ہے اس کے پیچھے لگا ہے. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ہی حقیقت ہے. آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. کبھی بھی آپ نہ کیجیے. ماں سوائے فیملی کے، فیملی ہی سب کچھ ہے آپ کا. دوسرے نمبر پر بھائی جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا پیسے بنائیے. پیسے کے بغیر نا یقین کریں آپ اگر فلسفی بنیں گے نا تو تب بنیے جب آپ کے پاس پیسے ہو. اور اگر آپ کوئی اونگ پٹھان کی بات بھی کریں گے نا تو اگر آپ کے پاس پیسے ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ اس بندے کے پاس پیسے نا تو وہ کہے کہ ارے واہ واہ کیا بات ہے، بڑا مزہ آ گیا. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عربی شیخ ہے. تو عربی شیخ کے پاس تو تیل کے کنویں ہیں بھائی، ان کے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے. تو وہ اس کو نا اسپیچ میں دقت ہو رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں، اور وہ فرائٹنڈ تھا اسٹیج پہ جانے کے لیے. لیکن اینی ہاؤ وہ چلا گیا. وہ جیسے ہی چلا گیا اسٹیج پر، جیسے ہی اس کو مائک تھما دیا گیا تو اس نے صرف یہ کہا اور لوگوں نے حال میں تالیاں بجانی سٹارٹ کر دی. لوگوں نے واہ واہ کر دیا کہ یار کیا آپ کی آواز نکالی ہے آپ نے. تو جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے نا تو اگر آپ بھی کریں گے نا، اوں بھی کریں گے نا، ای بھی کریں گے نا، تو لوگ کہیں گے کیا بھائی مزہ آ گیا. کسی کو 2 گالیاں بھی دیں گے نا کہ کوئی بات نہیں یار موڈ خراب تھا آج اس کا. تو بھائی پیسے بنائیے. دنیا بڑی دوغلی ہے اور یقین کرے ایسے دوغلے لوگ ہیں، لیکن یہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے تو یہ پیسے کی قدر کرتا ہے. تو آپ بھی جتنا جلدی ہو سکتا ہے ملینئر نہیں بلینئر بنائیے اپنے آپ کو. بنائیں گے کیسے؟ دیٹ لیڈز می ٹو نمبر 3 پوائنٹ. کیسے؟ دیکھیے جب آپ پریکٹیکل زندگی میں داخل ہوں گے نا، جب آپ مارکیٹ میں انڈ ہوں گے نا، تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے جاب کرنی ہوگی. کچھ عرصے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ میں نا رگڑا کھانا ہوگا. لیکن آپ کو یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا بزنس پہ شفٹ ہو جائیے. جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا کوشش کریں کہ اپنا کوئی کام سٹارٹ کر لے. قرآن میں اگر پیسے بنانے کی بات آئی ہے نا تو یقین کرے تجارت کی ہی بات آئی ہے، نوکری کی کبھی بھی بات نہیں ہے. نوکری تو ہمارے پاس تب آئی ہے جب گورا یہاں پہ آیا ہے. تو گورے نے یہ مینٹلٹی ہماری بنا دی ہے کہ یہ بڑا صاحب ہے، یہ چھوٹا صاحب ہے، اور یہ اس سے نیچے صاحب ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا، اگر آپ محنت کر رہے ہیں 9 سے 5 منڈے ٹو فرائیڈے یا سیٹرڈے، اور آپ دن رات اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ کام اپنے لیے کرتے ہیں. ریڈی لگا لے بھائی، کوئی شرم نہیں ہے. کل میں ایک بندے سے ملا تو اس کو ایک بندہ مبارکباد دے رہا تھا کہ یار مبارک کو، آپ کو جاب مل گئی ہے، آپ نے اپنا کام سٹارٹ کیا. یار کیسی جاب ہے؟ میں ایک کالج کے باہر پکوڑے بیچتا ہوں. تو اس میرے دوست نے نا بڑی اچھی بات کہتا ہے، یار پکوڑے بیچنے میں کیا شرم، اپنا کام ہے آپ کا، اپنی مرضی سے کر رہے ہو، جب چاہو سٹارٹ کر سکتے ہو، جب چاہو چھوڑ سکتے ہو. تو اس وجہ سے کوشش کر لے کہ جاب کر لے، لیکن جتنا جلدی آپ لوگ جاب سے سیکھ کے بزنس پہ شفٹ ہو سکتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہوگا. شروع میں مسائل ہوں گے، مشکلات ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ بہت آگے جا سکتے ہو. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ایک بات کو یقین کرے، گولی ماریے. اتنا دور اس بات سے بھاگ جائیے نا، اور بالکل بھی دھیان نہ دیجیے. اور یہ بات ہے لوگ کیا کہیں گے، اس جملے نے زندگی غرق کر دی ہے لوگوں کی. جو بندہ کوشش کرتا ہو
اس کو اگر پرواہ ہو نا کہ لوگ کیا کہیں گے، واقعی میں لوگ پھر اس کے لیے کیا کہیں گے، وہ پھر آگے جا ہی نہیں سکتا، اس ٹیبو سے نکل ہی نہیں سکتا، اس جمود کو توڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ بیٹا ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ پریکٹیکل لائف میں آ گئے نا تو کبھی کبھی نا انسان کو فیل ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ہر بندہ دیکھ رہا ہے، میں اس کو کہتے ہیں امپوسٹر سنڈروم، انسان امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ پھر اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ بھی کہتے ہیں کہ یار پورے ارد گرد میرا نا اندھیرا ہے اور صرف وہ لائٹ مجھ پر ہی آ رہی ہے، سارے ارد گرد کے لوگ نا مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا بھائی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، صرف اس بندے کو لوگ دیکھتے ہیں یا صرف اس بندے کی لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں جو زندگی میں آگے جا رہا ہو۔ جب بھی آپ زندگی میں آگے جا رہے ہو تو ذہن میں رکھیے کہ آپ کی مخالفت ہوگی، لوگ آپ کے پیچھے بری باتیں کریں گے، لیکن آپ نے سر نیچے ہو کر کام کرنا ہے، کچھ عرصے بعد سر اٹھاؤ گے، زمانہ ساتھ ہوگا۔ زندگی بہت تلخ ہے، یہ ایک ڈراؤنا سا ایک خواب ہے جو ہم جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن جتنا جلدی آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں تو اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔